اس وقت آپ جو پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں اس کا نام ہے فقیہ اعظم نیپال کی فقہی مجالس۔ آج بروز بدھ 7 ذی الحجہ 1446 ہجری کو یہ فقیر حضور فقیہ اعظم نیپال مناظر اسلام شیخ المفسرین مفتی محمد محبوب رضا مصباحی مد ظلہ والعالی والنورانی صاحب قبلہ سے بانی مصباح القرآن و شرعی بورڈ آف نیپال سے گزارش کرتا ہے کہ ایک مفسر کے اندر کیا کیا خوبی ہونی چاہیے اور علم قرأت اور علم تفسیر میں کیا فرق ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ یہ فقیر محمد عظمت رضا قادری انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح کے اہم پروگرامات وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کی بارگاہ میں ضرور پیش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس وقت صورت مستفسرہ کو ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے عزیز گرامی فاضل جلیل علامہ مفتی محمد عظمت رضا قادری صلی اللہ العزیز کے استفسار کو سنا۔ موصوف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تفسیر اور علم قرأت میں کیا فرق ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ تو اس پر عرض یہ ہے کہ علم تفسیر یہ ایک عام ہے اور علم قرأت یہ خاص ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، کیونکہ ہر مفسر کے لیے قاری ہونا اور اختلاف قرأت ائمہ کے اختلافات کا جاننا ضروری ہے، لیکن قاری کے لیے مفسر ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص مفسر نہیں ہو سکتا صحیح معنوں میں جو علم قرأت سے کچھ حصہ نہیں حاصل کیا ہو، بالخصوص ائمہ 7 ائمہ 10 ان کے حالات کو نہیں سمجھا ہو۔ کیونکہ علم تفسیر ایسے ہی کوئی حاصل نہیں کر لیتا، بلکہ علم تفسیر کے لیے 15 علوم کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے کچھ علماء نے اس کی وضاحت فرمائی اور الحمدللہ میں نے زیر درس جو شرعی بورڈ آف نیپال کے مفتیان کرام رہے ہیں ان کے درمیان ایک مضمون ہم نے ارسال کیا تھا، تو اس میں اس بات کی وضاحت تھی کہ علم تفسیر میں کتنے علوم کا ہونا ضروری ہے، ایک مفسر کتنے علوم پر کا ماہر ہوگا تب صحیح معنوں میں مفسر ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے جو پہلا علم ہے وہ ہے علم لغت۔ جب تک وہ علم لغت سے واقف نہیں ہو، بالخصوص عربی زبان و ادب کا اگر اسے علم نہیں ہے، عربی ادب کے مفردات مرکبات کا اسے علم نہیں ہے تو مفسر نہیں ہوگا۔ دوسری شرط ہے اس کے لیے علم نحو، تاکہ اس سے اختلاف اعراب اور کس اعتبار سے معنی میں تبدیلی ہوگی یہ جانا جائے۔ تیسرا علم ہے علم صرف۔ علم صرف اسے صیغے کے اوزان کو جانا جاتا ہے۔ ایسے ہی علم اشتقاق یہ چوتھا علم ہے کہ دو مادوں کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے، تاکہ معنی جب مختلف ہو جائے تو اس کے معاملے میں غور کیا جائے۔ پانچواں علم ہے علم معانی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ افادہ معنی کے لحاظ سے تراکیب کلام کی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ چھٹا علم ہے علم بیان۔ علم بیان سے تراکیب کلام کی وہ خصوصیات معلوم ہوتی ہیں جن کے باعث کوئی کلام اپنا معنی بتائے۔ ساتواں علم ہے علم بدیع۔ اس علم کلام کو عمدہ بنانے کے طریقے پر غور کیا جاتا ہے اور اس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ تینوں علوم علوم بلاغت سے تعلق رکھتے ہیں۔
8واں علم ہے علم القراءت، گویا کہ علم قراءت جو ہے علم تفاسیر کا ایک جز ہوا۔ اسے قرآن کو زبان سے ادا کرنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، قراءتوں سے بعض مختلف وجوہ کی بعض دیگر وجوہ پر ترجیح کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ ائمہ قراء سبع کے اختلافات اور ان کے جو روات ہیں اور ان کے جو وجوہ ہے قراءت کے، ان کا علم حاصل ہوتا ہے، بلکہ ائمہ عشرہ کی وجوہ اختلافات اسی فن سے متعلق ہیں۔ 9واں علم ہے علم اصول دین، قرآن میں ایسی آیات ہیں جن کا ظاہر ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اللہ عز و جل کے لیے ممکن نہیں، اس لیے اصول دین اور فن عقائد سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ 10واں علم ہے علم اصول فقہ، اس سے احکام پر استدلال اور قرآن سے استنباط کے طریقے معلوم ہوتے ہیں، اس کے بغیر کوئی مفسر نہیں ہو سکتا۔ 11واں علم ہے اسباب نزول، کون سی آیت کب نازل ہوئی، اسباب نزول اور قصص کے علم سے اس سبب میں نازل ہونے والی آیات کا معنی معلوم ہوتا ہے۔ 12واں علم ناسخ و منسوخ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کیوں منسوخ ہے، اس سے محکم اور غیر محکم میں امتیاز کرنا آسان ہوتا ہے۔ 13واں علم ہے علم فقہ، اس سے مکلف کی کیفیت عمل کے تعلق کو خوشگوار بنا کر بدعملی سے بچتا ہے، گویا کہ مکلف اپنی بدعملی زندگی کو سدھار سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے مجمل کی تفسیر، یہ 14واں علم ہوا مجمل کی تفسیر کرنے والی احادیث کا علم، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ 15واں علم ہے علم وہبی اور عطائی، یہ اللہ عز و جل کا خاص فضل ہوتا ہے، اس لیے علم وہبی بھی ضروری ہے۔ اس حوالے سے کہ اللہ عز و جل یہ علم اسی کو عطا کرتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اس کی طرف سے اس اثر سے اشارہ بھی کیا گیا ہے، اور خود حدیث بلکہ اثر میں آیا ہے من عمل بما علم ورثہ اللہ، اس طریقے کی روایت موجود ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرے اللہ اسے ان باتوں کا علم عطا فرماتا ہے جو اسے معلوم نہ تھی۔ اے علم ما لم یعلم، یا عالم ما لم یعلم۔ تو اس طریقے سے تفسیر کے اصل ماخذ اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، اقوال صحابہ، عربی زبان کا علم، معنی کلام کے تقاضے وغیرہ ہیں، لیکن یہ سب 15 علوم کے بغیر مشکل ہے۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگ جو مفسر بننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بہت سارے علوم سے نابلد ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے مفسر حضرات کو دیکھا اور اپنے نام کے آگے مفسر لکھتے ہیں جو حقیقت میں بہت سارے علوم سے نابلد ہیں۔ ابھی عزیز گرامی سلمہ المجید نے اس فقیر کو جن القابات سے یاد کیا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا، اور میں یہ کہوں گا کہ من آنم کہ من دانم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جملے کے مطابق ہمیں بنائے۔ موصوف کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ علم قراءت، میں نے واضح کر دیا کہ علم قراءت جو ہے یہ علم تفسیر کا ایک جز ہے۔ اب اس حوالے سے میرے سامنے ایک کتاب ہے، یہ جس کا نام ہے الکافی۔ میرے نزدیک اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ہے الکافی جو قراء سبع کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ یہ ابو عبداللہ محمد بن شریح الروینی الاندلسی، متوفہ 476 ہجری، یہ ان کی تصنیف ہے۔ اس فن میں ماخذ کی حیثیت یہ کتاب رکھتی ہے، اسے شاطبی وغیرہ ہے۔ تو علم قراءت میں سب سے اہم درجہ ہے ائمہ سبع کے اختلافات کو جاننا، جسے آپ قراء قراءت متواترہ کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ آپ علامہ روینی اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 18 پر جو قراء سبع کا تذکرہ کیا ہے، ان کو آپ دیکھیں۔ نمبر 1 پر ہے نافع مدنی، یہ قراء سبع میں سے ہیں۔ نمبر 2 پر ہیں ابن کثیر، یہ مکی ہیں۔ نمبر 3 پر ہیں ابو عمرو بصری۔ نمبر 4 پر ہیں ابن عامر شامی۔ نمبر 5 پر ہے عاصم الکوفی۔ نمبر 6 پر ہے حمزہ الکوفی۔ نمبر 7 پر ہے الکسئی الکوفی۔ یہ قراء سبع ہیں جن کی قراءتوں پر علماء نے، دین کے ائمہ نے اعتماد کیا۔ تو یہ علم قراءت میں اس کی خاص اہمیت ہے، عشرہ بھی ہیں، اور اس میں مزید 3 روات اور آتے ہیں، مگر یہ قراءت قراء ان کی قراءت متواترہ سے جانی جاتی ہے۔
ان میں جو 7 قرہ ہیں ان میں سے ہر ایک قاری کے 2 راوی ہیں. جیسے علامہ نافع مدنی ہیں تو ان کے 2 راوی ہیں، ایک ہے قالون اور ایک ہے ورش. ایسے ہی ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی 2 راوی ہیں، ایک ہے بزی اور ایک ہے قنبل. ابو عمرو بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تیسرے ائمہ 7 میں سے ہیں، ان کے بھی 2 راوی ہیں، الدوری اور السوسی. چوتھے جو قاری ہیں ابن عامر الشامی قراء 7 میں سے، ان کے 2 راوی ہیں، ایک کا نام ہشام بن عمار بن نصیر اور ایک ہے ابن زکوان. اور 5ویں جو قاری ہے وہ ہے عاصم کوفی، یہ عاصم بن بہلا ابو نجوت الاسدی ہے. ان کو ابو بکر بھی کہتے ہیں، یہ تابعین میں سے ہیں. ان کے 2 راوی ہیں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ جو ابو عمرو حفص بن سلیمان ابن مغیرہ الاسدی الکوفی کے نام سے مشہور ہے، اور ان کی قرأت ہم انہی کی روایت پر عمل کرتے ہیں. امام عاصم کوفی کے یہ راوی ہیں امام حفص، پوری دنیا میں ان کی قرأت رائج ہے الحمدللہ. فقہ حنفی کے قراء اعظام بھی انہی کی اتباع کرتے ہیں اور انہی کے طریق پر عمل کرتے ہیں، روایت پر عمل کرتے ہیں. امام عاصم کے پہلے راوی جو حفص ہیں ہم لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم بروایت حفص اور قرأت امام عاصم کو فالو کرتے ہیں. یہ حال ہے. 6ویں حمزہ کوفی، ان کی بھی 2 راوی ہیں، خلف اور خلاد. 7ویں راوی ہیں کسائی جو ائمہ 7 میں سے ہیں کوفی، ان کے بھی 2 راوی ہیں، ابو الحارث اور حفص الدوری. یہ 7 قرہ ہیں علم 7 کے، اور ان حضرات کے اختلافات قرآن مقدس کی آیات میں مشہور ہے، کسی کا انکار آپ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کو لے لیجئے. سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، لیکن ایک مالک الدین انعمت علیہم انعمت علیہم صراط المستقیم. یہ اختلافات ہیں ان حضرات کے. جس طریقے سے بھی نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، لیکن ہم لوگ قرأت حفص کو فالو کرتے ہیں، اور ہمارے مدارس اسلامیہ میں اس وقت قرأت حفص کی تعلیم ہوتی ہے الحمدللہ. اس فقیر نے قرأت حفص اور قرأت 7 کا کورس کیا ہے، اور قرأت 7 میں بالخصوص فضلت کے بعد بھی کافی محنت کی. اس میں یہ اور بات ہے کہ مجھے قرأت 7 کی سند اشرفیہ سے نہ مل سکی، 1 سال ہم نے پڑھا، لیکن قرأت حفص کی الحمدللہ مکمل فقیر کی تعلیم اور سند بھی ہے. اس معاملے میں یہ بتاؤں کہ سند کوئی چیز نہیں، علم ہوتا ہے، مطالعہ کرنا چاہیے. تو اس طرح کی کتابیں علماء کرام کی اپنی لائبریری میں ہونی چاہیے. الحمدللہ اس فقیر کی لائبریری میں یہ ساری کتابیں ہیں. میں نے علم تفسیر اور مفسرین کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا، یہ ان میں اکثر وہ علوم ہیں جو مطالعہ کرنے اور کتابوں کی ورق بینی ورق گردانی سے یہ علوم حاصل ہوتے ہیں. صرف القابات کی دنیا میں جانا اور لقب پر ہی بھروسہ کر لینا فقیر اسے ناکافی سمجھتا ہے. میں تو اپنے خاص شاگردوں کے بھی اس بات پر تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ ایسے القاب سے یاد نہ کریں جن کا یہ فقیر اہل نہیں ہے. باقی انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً پھر گفتگو ہوگی. عزیز گرامی نے میرے خیال سے جو سوالات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں فقیر نے اس کی وضاحت کر دی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ ایسے ہی اہم مسئلے پر آپ گفتگو سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ادارہ مصباح القرآن، ادارہ شریف بورڈ آف نیپال اور کلیت البنات الازہریہ کو دن دنیا رات چگنی ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.